ہیلو، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جب یہ نومبر کا مہینہ آتا ہے میں ہمیشہ دیکھتا ہوں ایک خبر آتی ہے، بلیک فرائیڈے۔ بلیک فرائیڈے کی یہ سیل، بلیک فرائیڈے کی وہ سیل، بلیک فرائیڈے کی وہ سیل۔ یہ میرے سسٹم سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک عرصے سے یہ لفظ بلیک فرائیڈے یوز ہو رہا ہے، اور یہ لفظ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے، اور زیادہ تر اس کو مارکیٹنگ کے لیے، اور اس کو ایک پنچ لائن، ایک پنچ ورڈ بنا دیا ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے، سیلز کے حوالے سے، اور فرائیڈے کے ساتھ بلیک کا لفظ لگا دیا ہے۔ میں پریشان ہوتا ہوں کہ یہ لفظ آیا کہاں سے، اور اس کے اوپر بات نہیں ہوتی، اور اس کے اوپر کوئی کچھ بولتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بڑی بڑی کمپنیز جو اسپانسرز ہیں وہی جب اس چیز کو فارورڈ کر رہے ہیں تو پھر کیسے بات ہوگی؟ ایک دو لوگوں نے اس کو بلیک فرائیڈے کیا، لیکن اس کو جو الٹیمیٹلی پوری دنیا میں منایا جاتا ہے وہ بلیک فرائیڈے کے نام سے ہے۔ تو اب یہ بات اتنی عجیب و غریب ہے کہ جو مسلمانوں کا اور ہمارا مبارک ترین دن ہے، یعنی جس دن تمام انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، جس دن تمام ائمہ، رسول خدا، تمام معصومین جس دن تشریف لائے، جمعے کے دن، اسی دن کے ساتھ بلیک لگا دیا، اور لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ویسے تو توہین پہ کافی شور ہوتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں ہمیشہ، لیکن یہ جو دین کی توہین ہو رہی ہے، اور دین کا ہمارا جو سب سے افضل ترین دن ہے ہفتے کے اندر پورے، اس دن کے خلاف اتنی بڑی بات ہو رہی ہے ایک عرصے سے، اور پوری سپورٹ اس کو مارکیٹنگ سیکٹر کی اور بڑی بڑی کمپنیز کی، وہ اس کو باقاعدہ ایونٹ کی طرح مناتی ہیں، اس پہ بات ہوتی ہے اس پہ، اور اس دن کو خریداری سے جوڑ دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ فرائیڈے کا دن خریداری چلے اپنی جگہ، لیکن فرائیڈے کا دن اللہ کا دن تھا، یہ عبادت کا دن ہے، یہ اچھے کاموں کا دن ہے، اس کو خریداری اور بازار سے جوڑ دیا، اور یہ دیکھا ہی نہیں۔ قرآن میں پورا سورہ جمعہ موجود ہے، سورہ جمعہ میں بات ہی یہی ہو رہی ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ جب سورہ جمعہ پڑھیں گے تو سورہ جمعہ میں اسی چیز کا ذکر ہے کہ جب مسلمان نماز پڑھتے تھے تو یہودی سوداگر آ جاتے تھے، اور وہ باہر سے آ کے آواز لگاتے تھے، تو جب وہ آوازیں لگاتے تھے یعنی وہ چاہتے تھے مسلمان نماز چھوڑ کے اور یہاں پہ خریداری کے لیے آ جائیں۔ تو سورہ جمعہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب سودا بیچنے والے لوگ آئیں تو تم لوگ اٹھ کے مت چلے جانا۔ تو یہ اللہ نے خاص طور پہ اس چیز کا حکم دیا، اس کی تاکید کی کہ جمعے کے دن نماز کے وقت، ایسے دن، مبارک دن، یعنی اب وہ نماز کا وقت ہو، لیکن جب اللہ نے اس نماز کے وقت میں خریداری، خرید و فروخت کو کنڈیم کیا ہے، برا کہا ہے، تو ہمیں تو پورے دن احتیاط کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی دن کو، اسی موقع کو، اس لفظ کو جان بوجھ کے بازار کے ساتھ، خریداری کے ساتھ، خرید و فروخت کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس پہ بات نہیں ہوتی، اس پہ کوئی شور نہیں ہوتا، اس پہ علماء بھی نہیں بولتے، کوئی بھی بات نہیں کرتا اس پہ۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا، میں نے جس دن سے یہ سنا نا بلیک فرائیڈے، مجھے اس دن سے کھٹک رہا ہے، اور میں اس دن سے تیار بیٹھا ہوا ہوں کہ کوئی بات ہو تو اس پہ بات کی جائے، لیکن اس وقت موقع نہیں تھا، اب جا کے موقع آیا، کیونکہ آج فرائیڈے بھی ہے، تو اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود سوچیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت، کہ فرائیڈے کے ساتھ بلیک کا لفظ کیوں لگایا ہے؟ یعنی آپ کے دن کی توہین کرنی ہے ان کو، آپ اس دن کو بابرکت کہہ رہے ہیں، وہ اس دن کو منحوس بنا رہے ہیں، وہ اس میں کالے کا لفظ لگا رہے ہیں، یعنی اس کو، یعنی یہ ایک کھیل ہے، اس کو آپ جیسے آپ چیس دیکھتے ہیں، جو اس کا جس بورڈ ہوتا ہے چیس کا، تو اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا بلیک اینڈ وائٹ، آپ نے دیکھا ہوگا بلیک اینڈ وائٹ باکس، بلیک اینڈ وائٹ، تو وہ ایک سمبل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سمبلز پہ بھی ویڈیوز بنائیں گے تو اس میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ سمبل کی زبان کیا ہوتی ہے۔ تو آپ جب دیکھیں گے کہ اس پہ بلیک اور وائٹ باکسز ہوتے ہیں، تو اس کا پیچھے سینس یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلیک اور وائٹ، یعنی یہ جو پوائنٹس ہیں، یہ کالی دنیا سے سفید دنیا، اور سفید کو کالا، یعنی مکس کر رہے ہیں ہم دو چیزوں کو۔ تو جب وہ بلیک یعنی برکت کے ساتھ وہ بلیک اس کو کر رہے ہیں، یعنی اس کو وہ اندھیر دکھا رہے ہیں اس دن کو، جس دن کی برکت کی بات ہو رہی ہے، تو اب آپ خود سوچئے، یعنی برکت اور روحانیت کو وہ اس چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح جو ہے توہین ہو رہی ہے، اور میں نے توہین پہ ویڈیو بنانی تھی اور میرے پاس بنی بھی رکھی ہے، انشاءاللہ جلد اس کو اپلوڈ کروں گا۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں ریسرچ کے ساتھ، کیونکہ میں ہر ویڈیو چاہتا ہوں کہ پوری ریسرچ کے ساتھ اور ویریفیکیشن کے ساتھ ڈالوں، اس لیے تھوڑا سا ٹائم بھی لگ جاتا ہے، تو اس میں ویڈیو میں آپ کی بات بتاؤں گا کہ اس پر تو بات ہوئی ہے، جو بڑے عہدیدار اور بڑے خاندان ہیں جن کی ملاقاتیں ہیں ایسے لوگوں سے کہ جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں توہین ہو اور دین کا مذاق بنایا جائے، تو انہوں نے یہ جملے کہے ہیں، بائبل کو جلا دو بغیر آگ لگائے، یہ کوڈ ورڈ ہے ان کا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ دین کو ختم کر دو لیکن پتہ ہی نہ چلے، ایسے ختم کر دو چیزوں کو۔ اور آپ دیکھیں ایک عرصے سے روحانیت کا مذاق اڑتا ہے، ہر مبارک چیز کا مذاق اڑتا ہے، ہر کام کی بات کا مذاق اڑنے لگتا ہے،
ہر ہستی کے خلاف جو ہے وہ نازیبا کوشش ہوتی ہے کوئی بات کہنے کی، یا فرانس کو آپ لے لیں، خاکے کی، کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ، جتنی مبارک ہستیاں، مبارک چیزیں، ان کے لیے یہ باتیں ایک عرصے سے ہو رہی ہیں اور لوگ اس کو فرقوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ یہ سب آپس میں جڑا ہوا ہے، یہ سب ایک ہی جگہ سے جڑا ہوا ہے کہ جتنی مبارک ہستیاں ہیں ان کی توہین ہونی ہے، جتنے پاک لوگ ہیں ان کے خلاف نازیبا الفاظ کرنے، کسی طرح یہ باتیں تذکرے میں لانی ہیں، اور یہ اسی کا حصہ ہے۔ یہ جو بلیک فرائیڈے ہے اور یہ تمام چیزیں، یہ اسی کا حصہ ہے۔ لیکن بس بات کیا ہے کہ اگر مینڈک کو ایک دم گرم پانی میں ڈال دیں تو وہ اچھل کے باہر آ جائے گا، لیکن اگر مینڈک کو پانی میں ڈال دیں اور چولہا چلا دیں اور پانی آہستہ آہستہ گرم ہو، تو جب آہستہ آہستہ گرم ہوگا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اصل میں انسانوں کے ساتھ دنیا میں اس وقت ہو ہی یہی رہا ہے کہ چولہے پہ رکھا ہوا ہے لیکن نیم گرم پانی ہے، تو انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن آہستہ 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 ٹیمپریچر بڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہ ابھی جب کرونا آیا تو اس کا نمونہ سب نے دیکھا کہ ایک دم ذرا سی آنچ بڑھائی تو سب ایک دم بلبلا گئے۔ تو وہ ان کی جو اسٹریٹجی چلی آ رہی ہے کہ سلو 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 سلو، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، سسٹم بھی چینج ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ آپ 20 سال پیچھے کی زندگی دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، یا آپ اپنے بزرگوں سے پوچھئے کہ 20 سال پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ بہت ہی برا ہے اور جس کو اس طرح استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ بات ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا مبارک دن ہمارا موجود ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ بلیک فرائیڈے کا ورڈ، اور اس پر پھر مسلمانوں کی ایکٹیویٹی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ مسلمانوں کو اس چیز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ بلیک فرائیڈے آئے، چیزیں آئیں، ٹھیک ہے، اچھا جواب ہے یہ ان کو، لیکن یہ جو بلیک فرائیڈے ہے اس پہ اور جو ایسی کمپنیز اس کو آفر کرتی ہیں تو ان تمام جگہوں سے بچنا چاہیے، اور ان کو بولنا چاہیے کہ اگر آپ اسلامی معاشرے میں ہیں تو آپ کو اس لفظ کا احترام کرنا چاہیے اور آپ کو اس مبارک دن کے ساتھ یہ بلیک فرائیڈے نہیں لگانا چاہیے۔ اچھا، اب ہفتے میں کیا دن کم ہے؟ پیر کا دن ہے، منگل کا دن ہے، ٹیوزڈے ہے، وینسڈے ہے، تھرسڈے ہے، فرائیڈے ہی کیوں؟ فرائیڈے کیوں بلیک؟ جبکہ سیٹرڈے کو زیادہ وہاں پہ ایک شوق سے سیٹرڈے کا دن منایا جاتا ہے کیونکہ اگلے دن سنڈے ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ہی، اب تو بلکہ پوری دنیا میں ہی سیٹرڈے کو بہت انجوائے کیا جاتا ہے۔ فرائیڈے کو ہی کیوں بلیک کیا جا رہا ہے؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے، اور اس پہ سوچنا چاہیے ان سب چیزوں پہ کہ ہو کیا رہا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں اور چیزیں کدھر جا رہی ہیں۔ تو یہی مقصد تھا، اس چیز کو پھیلائیے، بتائیے، اور اس پہ جو بھی آپ کے تاثرات ہیں مجھے کمنٹ میں مینشن کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔